صاحب مذاکرات تو ڈیڈ لاک کا شکار ہیں ہی، لیکن دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی نہیں سنایا جا رہا، 2 دفعہ اس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کہیں ڈیڈ لاک کا شکار نہ ہو تو وہ 23 دسمبر کو پھر 6 جنوری کو فیصلہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہم پیچھے پیچھے ہیں جی اس میں فیصلہ تو ڈیفینیٹلی اب جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ لکھا نہیں، پہلے بھی 23 کو کہا تھا اور 6 کو تو وہ تھے ہی نہیں، 6 جنوری کو انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، نہیں مکمل ہوا ہوگا، اس پہ تو ہم کمنٹ نہیں کریں گے، لیکن جو تاثر بنتا ہے عدالت میں اس طرح کے کیسز یا التوا یا تاخیر سے مؤخر ہونے سے، اچھا روٹین میں مؤخر بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مہینہ مہینہ فیصلے نہیں آیا کرتے، لیکن جس طرح ہو رہا ہے اس سے جو عدلیہ کی ساکھ ہے وہ اس پہ جو حرف بھی آتا ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جو ایک اعتماد ہوتا ہے عام لوگوں کا عدلیہ پر، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے مجموعی طور پر عدلیہ کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ مطلب اگر 18 دسمبر کو یہ کہہ دیا جاتا نا، 13 جنوری کو ایون یہ کہہ دیا جاتا 18 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا تو اس سے کوئی بحث نہ ہوتی، یہ ایک اینگل ہے اس میں۔ اور دوسرا جو ڈیڈ لاک کی آپ نے بات کی، اب وہ دیکھیں خان صاحب جو ہے ایک طرف سٹیٹمنٹس بھی بڑی سخت دے رہے ہیں اور دوسری طرف آج انہوں نے بیرسٹر گور کو کہا ہے کہ آپ بیٹھیں ان کے ساتھ اور رکھیں ان کے مطالبات اور لکھ کر بھی دے دیں ان کو، اور دوسری جانب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیورنگ مذاکرات جو سخت آئے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس ان کو لے کر رانا ثناءاللہ جو ہے انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہی رہے گا یا یہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا اور بیٹھک بھی ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی ایک جو یقین دہانی تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا، 2 جنوری کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ عمران خان سے جو ان کی ملاقات ہے وہ ایک فری ماحول میں، کھلے ماحول میں کرائی جائے گی۔ یہاں پہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات کے دوران بھی کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو جیل حکام ہیں، تو وہ نہیں ہوں گے یا اس قسم کی ہوگی، تو تاکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اوپنلی بات کر سکے، تو حکومت 2 جنوری سے 8 جنوری تک وہ ملاقات نہیں کروا سکی، ابھی تک نہیں کروا سکی۔ تو گورنمنٹ کو بھی میرا خیال میں تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ جو مذاکرات ہیں اس میں جب آپ نے کہا ہے ان کو کہ آپ کی ہم کرائیں گے، بات کروائیں گے اور ملاقات کروائیں گے، تو کرانی چاہیے۔ اچھا، اب یہ لگتا ہے آپ کو ان کا بہانہ یہ تھا گورنمنٹ کا کہ وہ تحریری طور پہ اپنے مطالبات پیش کر دیں؟ آپ کو معلوم ہے پی ٹی آئی کی کمیٹی بھی یہ جو ہے نا اتفاق کر کے آئی تھی کہ ہم اپنا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ تحریری طور پر پیش کریں۔ اب چونکہ خان صاحب نے اجازت دے دی ہے تو مذاکرات کا سلسلہ چلے گا یا اب جو ہے نا گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ اب مذاکرات آگے بڑھیں؟ آج کی جو رانا ثناءاللہ جو ہے ان کی پریس کانفرنس سے تو انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا کہ دروازہ بند ہو گیا یا ایسا، لیکن انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں جو سٹیٹمنٹس کے حوالے سے خاص طور پر، تو اور جو سوشل میڈیا ہے جی عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، تو اب دروازہ بند ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو ضرور ان کو آن بورڈ مطلب ان سے بات کرنی چاہیے اور ایک اور بیٹھک کرنی چاہیے جب عمران خان آج ایگری بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے لکھ کر دے دیں۔ سب سے بڑا جو معاملہ جہاں پہ لٹکا اٹکا ہوا تھا وہاں پہ وہ لکھ کر دینے والا، اچھا لکھ کر دینے میں بھی کیا حرج ہے، 2 لائنیں لکھنی ہیں، جو بول رہے ہیں وہ لکھ دیں گے تو کون سا اس میں مسئلہ ہو جائے گا، لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ کا جو ایک فقدان ہے جو دونوں فریقین ہیں ان کے درمیان، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ خدشہ ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ ہم لکھ کر دیں گے تو یہ کل پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہیں گے ہم سے جو ہے وہ این آر او مانگ لیا ہے، اور ماضی میں یہ بھی یہی کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی، عمران خان صاحب بھی یہی کرتے رہے ہیں، جب بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جناب این آر او مانگ لیا گیا ہے۔ تو یہ جو اعتماد کا فقدان ہے یہ حائل ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دونوں فریقین کو دکھانی ہوگی، اس کے بغیر معاملات جو ہے شاید آگے نہ بڑھیں۔